خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ ایک دن مسجد کے سامنے تشریف لائے اور آپ گھوڑے پر سوار تھے۔ آپ نے ابھی نماز ادا کرنی تھی اور گھوڑا باندھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ آپ نے دیکھا ایک شخص کھڑا ہے، اس سے آپ نے فرمایا کہ تم تھوڑی دیر میرا گھوڑا پکڑ کر کھڑے ہو جاؤ، میں نماز ادا کر لوں۔ تو وہ شخص آپ کا گھوڑا پکڑ کر کھڑا ہو گیا، آپ اندر تشریف لے گئے اور آپ نے اطمینان کے ساتھ نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے سوچا کہ اس شخص نے میرا گھوڑا پکڑا ہے اور میری خدمت کی ہے، کچھ دیر وقت دیا ہے، تو اس کی کوئی خدمت کرنی چاہیے۔ تو آپ نے جیب میں دیکھا تو 2 درہم تھے۔ آپ نے ارادہ بنایا کہ اس شخص کو یہ 2 درہم دے دیے جائیں۔ جب آپ اس ارادے کے ساتھ باہر تشریف لائے تو وہ بندہ غائب تھا اور گھوڑے کی لگام اتار کر لے گیا، گھوڑا کھڑا ہے۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے اور گھوڑے پر سوار ہو کے گھر تشریف لے گئے، اپنے غلام کو وہی 2 درہم دیے، فرمایا بازار سے لگام لے آؤ۔ جب وہ گئے تو وہاں وہی شخص صدا لگا رہا تھا اور اس کے بعد لگام تھی۔ آپ نے پوچھا کتنے کی؟ اس نے کہا 2 درہم۔ آپ نے 2 درہم دیے اور واپس تشریف لے آئے، کیونکہ غلام کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا واقعہ ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا غلام جب وہ لگام لے کر گھر پہنچا تو آپ سے عرض کیا حضور یہ لگام آ گئی ہے۔ آپ نے دیکھا تو وہی لگام تھی جو آپ کے گھوڑے سے اس نے اتاری تھی۔ فرمایا کس سے خریدی؟ تو بتا کہ ایک بندہ اس طرح کا صدا لگا رہا تھا، اس سے خریدی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے ہمارے ہی گھوڑے کی لگام اتاری تھی اور یہی 2 درہم اس کو میں نے دینے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اس نے جلد بازی کی اور وہ لگام اتار کے لے گیا۔ اب ملے اس کو اب بھی 2 درہم ہیں، لیکن اگر صبر کرتا تو حلال طریقے سے مل جانے تھے۔ اس نے بے صبری کی، جلد بازی کی، تو اب وہ حرام طریقے سے اس نے لے لیے۔ تو اس واقعے میں بہت ہی پیارا درس ہے کہ رزق اللہ رب العزت کی ذات عطا فرمانے والی، اللہ رب العزت ہی رزق دیتا ہے، اور اب بندے کی مرضی اس کو کس انداز سے لینا ہے۔ رزق اسے ضرور ملے گا۔ حلال اور طیب رزق کا فائدہ ہے کہ حلال رزق کو بندہ کھاتا ہے اور حرام رزق بندے کو کھا جاتا ہے۔ قرآن مجید کا 12واں پارہ ہے اور شروع میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پر چلنے والا کوئی بھی ایسا نہیں جس کے رزق کا ذمہ ہم نے نہ لے لیا ہو۔ تو رزق ملنا ہے، اللہ نے عطا کرنا ہے، لیکن اس کو بندہ حلال اور طیب طریقے سے حاصل کرے، اس میں ہی برکت ہے، بہتری ہے، بھلائی ہے۔ اور ایک صحابی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ میں چاہتا ہوں میری ہر دعا قبول ہو جائے، تو فرمایا کہ حلال اور طیب رزق کھایا کرو، اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے خزانوں سے حلال اور طیب رزق عطا فرمائے اور صبر کی بھی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔